ملنے کی خبر کوئی آ کے دے تو آپ کے ایموشنز، آپ کے جذبات کتنے ٹاپ پر ہوں گے، عروج پر ہوں گے نا، آپ جذباتی ہو جائے گا، ایک نفسیاتی چیز ہے. تو جیسے ہی بچے کے ملنے کی خبر آپ صحابی کو ملی، آپ بھی جذباتی ہو گئے، بارگاہ نبوت میں سلام پیش کیا اور اجازت چاہی، اور بہت تیز قدموں سے جذباتی انداز میں اس وادی کی طرف دوڑ لگا دی. نبی نے جب ان کو اس جذبات کے انداز میں دوڑتے ہوئے جاتے دیکھا، نبی نے آواز دی، بلایا، یہاں آئیے، رکیے، یہاں آئیے. صحابیہ، یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ کہا اپنے جذبات پہ قابو رکھیں، اس اضطراب و بے چینی کے عالم میں مت جائے، صبر رکھیں، تحمل رکھیں، جذبات پہ قابو رکھیں. آپ اس انداز پہ جا رہے ہیں، جائیں گے، بچہ دیکھیں گے، گود میں اٹھائیں گے، پیار کریں گے، چومیں گے، اس کے رخسار کو چومیں گے، پیشانی کو چومیں گے. تو آپ صحابی نے فرمایا، یا رسول اللہ یہ تو انسانی فطرت ہے، بچہ دن بھر غائب رہا، جب اسے دیکھوں گا تو لپٹاؤں گا بھی، چپٹاؤں گا بھی، پیار بھی کروں گا، یہ تو انسانی فطرت ہے. کہا نہیں، قابو رکھیں اپنے اوپر، تحمل سے کام لیں، صبر سے کام لیں. آپ صحابی نے فرمایا، یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ کہا تم نے سنا نہیں؟ کہنے والے نے یہ نہیں کہا کہ تمہارا بچہ چند بچوں کے ساتھ کھیل رہا تو تم جاؤ گے، بچے کو اٹھاؤ گے، چومو گے، لپٹاؤ گے، چاٹو گے، پیار کرو گے، تو ہو سکتا ہے کہ ان چند بچوں میں کوئی بچہ یتیم بھی ہو. جب تم اپنے بچے کو پیار سے لپٹا کے، چپٹا کے چوم رہے ہو، وہ بچہ دیکھے گا تو اسے اپنا باپ یاد آ جائے گا، اس کا دل ٹوٹ جائے گا. میرے پیارے، کیا ایسا کوئی محبت کا احساس آج ہم اپنے سینوں میں بھی محسوس کرتے ہیں؟ نہیں کرتے نا؟ تو کب حق ادا کرو گے میرے پیارے؟ کب حق ادا کرو گے؟ جو نبی ہم سے یہ فرمائے کہ لوگوں سنو، نماز ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. کب رب کی بارگاہ میں سجدے کر کر کے تم نبی اپنے آقا کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ گے میرے پیارے؟ کب حق ادا کرو گے؟ جو نبی ہم سے اتنا پیار کرتے ہو، اس نبی کا حق کب ادا کرو گے میرے پیارے؟ آج عجیب ہے ہماری سوسائٹی کا، ہمارے معاشرے کی حالت. مذاق کرتے ہیں، اور مذاق نہیں کرتے، مذاق کے بہانے سے ہم ذلیل کرتے ہیں. ابھی تک مذاق کا مطلب ہی نہیں سمجھے. یہ مذاق نہیں ہے کہ مذاق کسی سے کرو اس کا دل ٹوٹ جائے، مذاق کسی سے کرو اس کی رسوائی محسوس کرے. مذاق یہ نہیں ہے کہ کسی سے کرو تو اپنے آپ کو ذلیل محسوس کرنے لگے، دل ٹوٹ جائے. مذاق یہ نہیں ہے، یہ ظلم ہے، ظلم. مذاق اسے کہتے ہیں کہ کوئی بات ایسی کسی سے کہو کہ وہ بھی خوش ہو جائے اور تم بھی خوش ہو جاؤ. یہ مذاق کی حد ہے. مذاق یہ نہیں ہے کہ مذاق کے بہانے سے کسی کو رسوا کر دو، کسی کا دل توڑ لو. میرے پیارے، دل توڑنا آسان چیز ہے؟ تم نے سوچا ہے کبھی کتنا بڑا گناہ ہے؟ میں تمہیں بتاتا ہوں. اللہ کے میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عائشہ سے مروی ہے، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن آقا ہمارے حجرے میں تشریف لائے، اور اس دن آقا بہت خوش تھے، بہت خوش تھے. آپ کے روح انور سے بشاشت اور خوشی نمایاں تھی. اور جیسے ہی حجرے میں داخل ہوئے، مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے عائشہ، آج جو ایک چیز تم جو مانگنا چاہو مانگ لو، جو ایک چیز مانگنا چاہو تم مانگ لو. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے کہ مانگنا ایک چیز ہے اور نبی بڑے موڈ میں ہیں، بہت خوش ہیں، تو مانگو تو کیا مانگو، کیا مانگو؟ یہ مانگتی ہوں تو یہ چھوٹتا ہے، یہ مانگتی ہوں تو یہ چھوٹتا ہے، یہ مانگتی ہوں. بہت دیر تک سوچتی رہی لیکن کسی نتیجے کو نہیں پہنچی، کنفیوز ہو گئی کہ مانگو تو کیا مانگو. بالآخر رسول رحمت سے فرمایا، یا رسول اللہ، میں بہت دیر سے اس پریشانی میں ہوں کہ کیا مانگوں، کیا مانگوں. اس کے لیے کسی سے مشورہ کر سکتی ہوں؟ آپ کی اجازت ہے؟ مشورہ کر لوں کسی سے؟ آپ کی اجازت ہے کہ کیا مانگوں؟ تو آقا رحمت مسکرا پڑے، تبسم فرمایا نبی نے. کہا، عائشہ، کس سے مشورہ کرو گی؟ کس سے مشورہ کرو گی؟ میرے یار غار صدیق اکبر سے مشورہ کرو گی. جاؤ، اجازت ہے، مشورہ کرو. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد گرامی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچتی ہیں.
ابا جان آج نبی بہت خوش ہیں، اور اس خوشی کے عالم میں نبی نے مجھ سے فرمایا ہے کہ عائشہ کو ایک چیز جو تم چاہو مانگو۔ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا اچھا ایسا ہے، نبی بہت خوش ہیں، ایسا کہا ہے؟ تو ہاں ابا جان آج نبی بہت خوش ہے، مجھ سے ایسا کہا، لیکن میں سمجھ ہی نہیں پا رہی ہوں کہ مانگوں تو کیا مانگوں؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اچھا بیٹی بتا تو دوں گا کہ تم کیا مانگو، لیکن میری بھی ایک شرط ہے۔ ابا جان کیا شرط ہے آپ کی؟ کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا آپ سے بتائیں گے تو سب سے پہلے تم آ کر مجھے بتاؤ گے، یہ میری شرط ہے، تو میں بتاؤں کہ کیا مانگوں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا منظور، یا ابا جان منظور۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا بیٹی اگر مانگنا ہے تو پھر یہ مانگ لو نبی سے مانگو کہ یا رسول اللہ جب آپ معراج کی شب گئے تھے اور قرب خاص میں تھے، اس وقت کچھ راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھی جو صرف آپ جانتے ہیں اور رب جانتا ہے، ان چند باتوں میں سے کوئی ایک بات بتا دیجیے، ان باتوں میں سے کوئی ایک بات بتا دیجیے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئیں، نبی بیٹھے ہوئے تھے مسکرائے، عائشہ پوچھ آئی کیا بتایا میرے یار غار نے، کیا بتایا صدیق اکبر نے؟ کہا یا رسول اللہ آپ شب معراج پہ گئے تھے، قرب خاص میں تھے، اس وقت کچھ راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھی، ان چند باتوں میں سے کوئی ایک بات بتا دیجیے۔ نبی مسکرا پڑا کہ مانگا بھی تو صدیق اکبر نے کیا مانگا؟ علم مانگا۔ کیا مانگا؟ علم مانگا۔ آقا نے فرمایا عائشہ یہ راز و نیاز کی باتیں ہیں، یوں تو میں نہ بتاتا لیکن وعدہ کر چکا ہوں تو بتا دیتا ہوں۔ ان باتوں میں سے ایک بات کہ مجھ سے رب نے فرمایا کہ جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے اس کے لیے جنت، اس کے لیے جنت۔ اب یہ بات بتائی، وعدے کے مطابق ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کے گھر تشریف لائی، اور یہ یہاں اپنے گھر میں ٹہل رہے ہیں، کبھی دروازے پہ کبھی اندر، کبھی دروازے پہ، بے چینی سے کہ کیا نبی بتاتے ہیں۔ اس بے چینی میں جیسے ہی دروازے کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو داخل ہوتے ہوئے دیکھا، لپٹ کر گئے، بیٹی جلدی بتاؤ نبی نے کیا بتایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آقا نے بتایا ہے کہ جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے اس کے لیے جنت۔ تو بڑی خوشی کی بات ہے نا، اتنا سننا تھا کہ سیدنا صدیق اکبر دہاڑ مار کر زور زور سے رونے لگے، آپ کی ہچکیاں بن گئی، آواز قابو میں نہیں رہی، بول نہیں پا رہے تھے، شدت سے رو رہے تھے۔ یہ حالت دیکھ کر اپنے والد گرامی کی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئی۔ انہوں نے کہا ابا جان یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، یہ تو نعمت ہے، آپ یہ سن کر رو رہے ہیں۔ جب آپ کی طبیعت تھوڑا سنبھلی اور آپ بولنے کے لائق ہوئے تو آپ نے فرمایا بیٹی تم نے ایک ہی رخ دیکھا، اس کا دوسرا رخ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے اس کے لیے جنت، اس کا دوسرا رخ بھی تو ہو سکتا ہے جو دلوں کو توڑ دے اس کے لیے جہنم بھی تو ہو سکتی ہے۔ میں اس لیے رویا رب کی بارگاہ میں کہ مولا کریم ابوبکر صدیق کی زبان سے کوئی ایسا لفظ کسی کے لیے نہ نکلے جس سے اس کا دل ٹوٹ جائے، اس خشیت میں رویا۔ اور آپ بتائیے سر بازار صرف آپ ذوق و شوق کے لیے دل توڑتے پھرتے ایسے لفظوں کے جملوں کے نشتر چلاتے ہیں، سرعام اسٹیجوں پر لوگوں کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر جنتی ہونے کا خواب دیکھتے ہیں۔ ارے میرے پیارے دنیا کی قوموں کا یہ شعار ہوگا اسے مبارک، لیکن مومنوں کا شعار دل توڑنے کا نہیں ہے، دل جوڑنے کا ہوا کرتا ہے۔ ہماری یہی تاریخ رہی ہے، یہی تاریخ رہی ہے میرے پیارے۔ ہم اہل محبت ہیں،
اور جس کے اندر، جیسا میں نے کل بھی کہا تھا، جس کے اندر جو چیز ہوگی وہی باہر نکلے گی۔ نفرت کرنا ہمارا کام نہیں ہے، محبتوں کا پیغام عام کرنا یہ ہمارا کام ہے۔ میرے پیارے، بچاؤ اپنے آپ کو ان لعنتوں سے، ایسے مذاق سے، ایسے جملوں سے جس سے کسی کا دل ٹوٹ جائے۔ ظن المومنین خیرا، ہر مومن کے بارے میں اچھا گمان کرے، یہی مومن کی شان ہے۔ وعدہ کرے، وفا کرے، یہی مومن کی شان ہے۔ نفرتوں کے نہیں، محبتوں کے گلستہ اپنے سینوں میں آباد کرے، یہی مومن کی پہچان ہے۔ مومن وہ نہیں ہے جو دوسروں کی آنکھوں میں اپنے ظلم سے آنسو دے، مومن وہ ہے کہ اپنے بھائی کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو اس کی بھی آنکھوں میں آنسو آ جائے۔ مومن وہ ہوا کرتا ہے میرے پیارے۔ پہچانو اپنے آپ کو، ان ظلموں سے اپنے آپ کو بچاؤ، ظلموں سے بچاؤ میرے پیارے، اور یاد رکھو تم کو بدلنا ہی ہوگا۔ اگر عظمتیں چاہتے ہو، وقار چاہتے ہو، تو تمہیں بدلنا ہی ہوگا۔ یاد رکھو یہ بھی ایک اسلام کی تاریخ ہے مسلمانوں کی، جب مسلمان عملی طور پہ دین سے دور ہوا۔ مجھے حیرت ہے، میں آج کے نوجوانوں کے فہم پر، سوچ پر حیرت کرتا ہوں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے واٹس ایپ پر زبردست ہمارے نوجوان لکھ کر فیس بک پہ ٹویٹ کر رہے تھے، بھیج رہے تھے۔ وہ ایک کوئی سنگر ہے، کیا نام اس کا بھائی، جس نے اذان کے بارے میں کہا تھا، ہاں سونو نگم۔ سونو نگم نے اذان سے نیند میں خلل ہوتا ہے، بس اتنا کہنا تھا کہ ہمارے نوجوانوں کو غضب آ گیا، غصہ آ گیا، گالیوں کا دور شروع ہو گیا۔ میں اس خبر کو سن کر حیرت میں پڑ گیا کہ سونو نگم کی نیند اذان سے ٹوٹ جاتی ہے، جو یہ بھی نہیں جانتا کہ اذان کیا ہے، جو یہ بھی نہیں جانتا کہ اسلام کیا ہے، جو یہ بھی نہیں جانتا کہ نماز کیا ہے، جو یہ بھی نہیں جانتا کہ اذان میں بولے گئے الفاظ کا معنی اور مطلب کیا ہے، وہ اذان اسے جگا دیتی ہے۔ اور وہ قوم جو اس اذان کو مانتی بھی ہے، دین کو بھی مانتی ہے، اس اذان سے اس کی نیند نہیں ٹوٹتی۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا میرے پیارے، دوسروں کو غلط کہنے سے پہلے ہمیں یہ سوچنا چاہیے تھا کہ یہ اذان وہ نیند میں ہوتا ہے، اس کی نیند کو توڑ دیتی ہے۔ ہم کیسے مسلمان ہیں کہ جو اذان ہمارے لیے دی جاتی ہے وہ ہماری نیند کو نہیں توڑ پاتی؟ یہ تو عبرت لینے کی بات تھی، لیکن دوسروں کی طرف انگلیاں اٹھانے کی ہماری عادتیں پڑ گئی ہیں۔ ہم اپنا محاسبہ نہیں کر رہے ہیں میرے پیارے۔ یاد رکھو یہ تاریخ رہی ہے کہ جب غیر اگر اسلام کو رسوا کرنے کی ناپاک کوشش کرے تو آپ کو غصہ آ جاتا ہے، غصہ آ جاتا، آپ ایگریسو ہو جاتے ہیں، آپ جذباتی ہو جاتے ہیں۔ لیکن کبھی آپ نے اپنا محاسبہ نہیں کیا کہ آپ اپنے عمل سے روز صبح و شام جو اسلام کو رسوا کر رہے ہیں تو آپ کی غیرت بیدار نہیں ہوتی؟ کیا یہ اسلام کو رسوا کرنا نہیں ہوا؟ دنیا جانتی ہے کہ مسلمانوں پہ نماز فرض ہے، دنیا جانتی ہے اس بات کو، لیکن وہی دنیا جب ہمارے نوجوانوں کو مسجد میں جماعت ہو رہی ہے، جماعت کھڑی ہے اور نوجوان مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو کر فیس بک اور واٹس ایپ میں مصروف ہیں، تو دنیا دیکھ کر کیا سمجھے گی کہ اس مسلمان پہ یہ نماز فرض ہے؟ یہ کیسے مسلمان ہے جو مسجد کے دروازے پر جماعت ہو رہی کھڑے ہیں؟ کیا تمہارا یہ عمل اسلام کو رسوا نہیں کر رہا؟ غیر اسلام کو رسوا کرے تو تمہیں جوش آتا ہے، تم روز اپنے عمل سے اسلام کو رسوا کرو تو تمہاری غیرت بیدار نہیں ہوتی، تمہاری حمیت کو جاگتی نہیں ہے۔ دنیا جانتی ہے، دنیا کا سارا انسان جانتا ہے کہ شراب پینا اسلام میں حرام ہے، کہ دنیا کا ہر انسان جانتا ہے اور اسلام کی اس فضیلت کو، برتریت کو مانتا ہے کہ شراب جیسی خطرناک چیز کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے۔ لیکن جب وہی مسلمان کسی شراب خانے میں بیٹھ کر شراب پی رہا ہوتا تو کیا وہ اپنی سمجھ